أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے اور اس تیسرے جمعے کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی داخل ہو گئے ہیں۔ اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے ماہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے کے متعلق کچھ عرض کیا تھا۔ آج خاکسار دین اسلام کے ایک اہم اور بنیادی رکن زکوٰۃ کے متعلق کچھ گزارشات پیش کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کے مطابق سابقہ امتوں میں بھی زکوٰۃ رائج تھی۔ مثلا زکوٰۃ کے احکام توریت اور انجیل میں بھی موجود ہیں، لیکن ان میں مدت مقرر نہیں تھی۔ لیکن قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے سلسلے میں اکثر مقام پر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا أُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ
جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، بشرطے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں ضرور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، اور ضرور میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ لیکن اے میرے مسلمان بھائیوں، برخلاف سابقہ امتوں کے، اسلام میں زکوٰۃ کے لیے نہ صرف 1 سال کی مدت مقرر ہے بلکہ اس کا نصاب بھی مقرر فرمایا گیا ہے۔ شریعت میں زکوٰۃ سے مراد مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق انسان کو اپنے مال کے ایک معین حصے کا مالک بنانا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ جب انسان کا دل اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کی محبت میں کھو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ کو کمزور کرنے اور اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اقام الصلاۃ فرما کر مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے کا حکم صادر فرما دیا۔ جب انسان کے دل میں کھانے پینے کی رغبت پیدا ہوئی تو اس سے بے رغبت کرنے، غرباء و مساکین کی بھوک اور افلاس کا احساس دلانے اور تقویٰ پیدا کرنے اور اپنے قرب کے لیے روزہ رکھنے کا حکم صادر فرما دیا۔ جب انسان کے اندر وطن کی محبت حد اعتدال سے زیادہ پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وطن سے مسافر کر کے حج بیت اللہ کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بندہ محبت اور قرب الہی پائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح انسان کو جسمانی امراض لاحق ہو جاتے ہیں، بعین ہی انسان روحانی اور اخلاقی برائیوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ ان روحانی بیماریوں میں نمایاں بیماریاں مال کی محبت اور مال کی کثرت کی خواہش ہے، اور پھر اسی خواہش سے انسان کے اندر تکبر، عجب، گھمنڈ، خود بینی، حرص، بخل اور خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ایسی خطرناک اخلاقی اور روحانی بیماریاں ہیں کہ اگر بندہ ان کا بروقت علاج نہ کرے تو پھر یہ بیماریاں اس کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ جیسا کہ مال اور اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو صرف آزمائش ہیں، اور اللہ وہ ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بخل کے متعلق اسی سورہ کی اگلی آیت یعنی آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا
وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرٌ لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون۔ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں تک ہو سکے، اور سنو اور اطاعت کرو، اور خرچ کرو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور جو نفس کے بخل سے بچائے جائیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی فلاح پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، ان اخلاقی اور روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف ہمارے دین میں ایک مالی عبادت ہے، بلکہ اسلام کے مالیاتی نظام کی بھی ایک بنیادی کڑی ہے۔ جیسا کہ خاکسار پہلے بیان کر چکا ہے کہ اہمیت کے لحاظ سے زکوٰۃ کلمہ اور نماز کے بعد ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اس اہم ترین فریضے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ 32 دفعہ حکم فرمایا ہے۔ اب سوال ہے کہ زکوٰۃ کس مال پر فرض ہے؟ تو اس حوالہ سے جواباً گزارش ہے کہ زکوٰۃ 5 قسم کے اموال پر فرض ہے۔ نمبر 1، سائمہ جانوروں پر۔ سائمہ کے معنی وہ جانور ہیں جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارا کرتے ہیں، گھر میں نہیں کھاتے۔ نمبر 2، سونے چاندی۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ ان کی زکوٰۃ 2.5% ہے۔ نمبر 3، ہر قسم کی تجارتی مال پر۔ نمبر 4، کھیتی اور درختوں کی پیداوار پر۔ نمبر 5، سکے یعنی روپیہ، کرنسی نوٹ وغیرہ، ان کی زکوٰۃ بھی 2.5% ہے۔ ان پانچوں اقسام کے اپنے اپنے نصاب ہیں۔ یہ سوال بھی ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں؟ تو اے میرے مسلمان بھائیوں اور دیگر سامعین کرام، اس ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان کے لیے جو صدقات کے انتظام پر مامور ہوں اور جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ نیز یہ صدقات گردنوں کو آزاد کروانے اور قرض داروں کی مدد کرنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ بہت جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ فقیر سے سامعین کرام مراد ہے ہر وہ شخص جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو، اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے عام ہے،
خواہ وہ جسمانی نقص کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر مدد کے محتاج ہو گئے ہوں یا کسی عارضی سبب سے محتاج ہوں، اور اگر انہیں سہارا مل جائے تو آگے چل کر وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہوں، مثلا یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے روزگار لوگ اور وہ لوگ جو وقتی طور پر حوادث کا شکار ہو گئے ہوں۔ نمبر 2، مساکین۔ سامعین کرام، مساکین سے وہ لوگ مراد ہیں جو دوسرے حاجت مندوں کی نسبت زیادہ خستہ حال ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو مستحق امداد ٹھہرایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پاتے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں، مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ہی ان کی ظاہری پوزیشن ایسی ہو کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ نمبر 3، محصلین۔ سامعین کرام، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صدقات وغیرہ وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے یا ان کا حساب کتاب رکھنے اور انہیں تقسیم کرنے کے کام پر مصروف ہوں۔ ایسے لوگ خواہ خود فقیر و مسکین نہ بھی ہوں، تب بھی ان کی تنخواہیں صدقات کی مد میں سے ادا کی جائیں گی۔ اس سلسلہ میں یہ بھی واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان بنی ہاشم پر زکوٰۃ کا مال حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ اگر صاحب نصاب ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اگر وہ غریب اور محتاج یا قرض دار یا مسافر ہوں تو زکوٰۃ لینا ان کے لیے حرام ہے۔ نمبر 4، مؤلفۃ القلوب، یعنی تالیف قلب والے لوگ۔ اب سوال یہ ہے کہ تالیف قلب والے لوگوں سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے دل پرچائے جاتے ہیں، یاد رکھیں، ان کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بعضوں کو تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو غنیمت حنین کا مال دیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت کفر کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا تھا۔ اس کا اپنا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس داد و دہش نے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت پیدا کر دی، حالانکہ پہلے سب سے بڑا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں ہی تھا۔ نمبر 2، بعضوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کا اسلام مضبوط ہو جائے اور ان کا دل اسلام پر لگ جائے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین والے دن مکہ کے آزاد کردہ لوگوں کے سرداروں کو 100 اونٹ عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ میں ایک کو دیتا ہوں اور دوسرے کو جو اس سے زیادہ میرا محبوب ہے نہیں دیتا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اوندھے منہ جہنم میں گر پڑے۔ نمبر 3، ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے کچا سونا مٹی سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 4 شخصوں میں ہی تقسیم فرمایا: اقرا بن حابس، اینیا بن بدر، علقمہ بن علاسہ اور زید خیر، اور فرمایا میں ان کی دلجوئی کے لیے انہیں دے رہا ہوں۔ نمبر 4، بعض کو اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ اس جیسے اور لوگ بھی اسلام قبول کر لیں۔ بعض کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس والوں سے صدقہ پہنچائے یا آس پاس کے دشمنوں کی نگہداشت رکھے اور انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع نہ دے۔
نمبر 5 سامعین کرام مسافر، اور نمبر 6 غلاموں کو آزاد کرانا، نمبر 7 تنگ دست مقروض، نمبر 8 تبلیغ و اشاعت اسلام۔ یہ 8 جو ہیں ابھی میں نے بتائے ہیں کہ ذرائع ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جانا چاہیے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور دیگر سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت وعید کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت 181 میں فرماتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، وہ ہرگز خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں وہ بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن یقیناً ان کے طوق بنا کر انہیں پہنائے جائیں گے، اور آسمانوں کی اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ اسی طرح سامعین کرام سورۃ توبہ کی جو ہے آیات 34 اور 35 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين ينكثون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔
یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اہل کتاب کے اکثر دینی علماء اور راہبوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کے اموال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، پھر اسی سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کر رکھا تھا، بس اب اسے چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بعثت کی غرض و غایت یہ نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے نام پر آپ کی جسمانی اولاد اور پیٹ پرست قبرستانی مولوی پوپوں کی پیروی کرتے ہوئے اور اسی طرح ان کے راہبوں اور دینی علماء کی پیروی کرتے ہوئے معصوم اور مظلوم احمدیوں پر 48 قسم کے چندے عائد کر کے احمدیوں کا مال ناجائز طور پر کھائیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور دیگر سامعین کرام، اب سوال ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کیا کیا ہیں۔ یہ بھی تو ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، تو اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے گا۔ تو اس ضمن میں جواباً گزارش ہے کہ انسان نے عقلی طور پر یا خواہش اقتدار کی خاطر کائنات اور خالق کائنات، اپنی ذاتی زندگی اور دیگر بنی نوع انسان کی زندگیوں کے لیے جو نظریات قائم کیے ہیں، اور پھر ان نظریات کے بل بوتے پر جو رویے اپنائے ہیں، مثلا کوئی سرمایہ داری کا حامی ہے تو کوئی اشتراکیت کا، یہ نظریات نہ صرف غلط بلکہ نتائج کے لحاظ سے بھی تباہ کن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور پھر اسے زمین پر بھیجتے وقت اس سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ یہ معاہدہ الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کووننٹ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس الہی معاہدہ کا اپنے کلام میں کافی جگہ پر ذکر فرمایا ہوا ہے۔ خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کے دوسرے حصے کے دوسرے باب کا آخری عنوان اسی الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کووننٹ پر مشتمل ہے۔ سامعین اگر اس الہی معاہدہ کے متعلق مزید جاننا چاہیں تو وہ اس کی تفسیر خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں سے پڑھ سکتے ہیں، جو کہ اس وقت یوٹیوب پر الغلام.com پر آن ایئر ہے۔ سامعین کرام، اسی الہی معاہدہ کی روشنی میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوانین وضع فرمائے ہیں وہی حق اور سچ ہیں۔ یہ کیپٹلزم، یہ مطلب کہ کمیونزم، سوشلزم، فاشزم، یہ سب نظریات جو ہیں بالکل قطعی طور پر باطل ہیں۔ یہ دنیاوی یعنی عقلوں کی سوچ کا نتیجہ ہے، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں جس الہی معاہدہ کا ذکر فرمایا، اس الہی معاہدہ کی روشنی میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین واضح فرمائے ہیں، یاد رکھیں کہ وہی حق اور سچ ہیں۔ انہی قوانین میں سے ایک قانون زکوٰۃ ہے، اور شریعت محمدیہ کے وضع کردہ نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کے اب میں چند فوائد آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں تمہارے آگے۔ پہلا فائدہ سامعین کرام، اسلامی اصولوں کے مطابق باقاعدہ طور پر زکوٰۃ ادا کرنے سے پوری فیملی محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے کی، اور سب گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مزید بڑھتا ہے۔ تیسرا فائدہ، زکوٰۃ انسان کے تمام گناہوں کا بہترین کفارہ ہے۔
لہذا زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مالی آسودگی ہوتی ہے بلکہ انسان کو روحانی طور پر بھی سکون حاصل ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ کہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک لازمی رکن ہے، لہذا اس فرض کی ادائیگی سے انشاءاللہ تعالیٰ اخروی عذاب سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی۔ پانچواں فائدہ یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے دین کے ایک فرض کی ادائیگی کے علاوہ یہ رضائے الہی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور اپنی بخششوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ کہ روحانی فوائد کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی معاشرتی برائیوں کے کلا کما کرنے کے علاوہ یہ مومنوں کے نفسیاتی سکون کا باعث بھی بنتی ہے۔ کنز الاعمال کی ایک حدیث کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جو زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ مخیر حضرات جانتے ہوں گے کہ ان کا تجربہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمودہ کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی اپنا سارا مال بھی خرچ کر دے تب بھی وہ کبھی فکر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن بعض لوگ اپنی دنیاوی خواہشوں کو پورا کرتے کرتے بعض اوقات اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں، ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ شیطان کے برخلاف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایک کے بدلے 700 گنا بڑھا کر واپس کرنے کا سچا وعدہ دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ سودا ہے، یعنی ایک کے بدلے میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ دے گا، تو اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ سودا کتنا اچھا سودا ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہوا کہ میرے ساتھ سودا کرو، میرے ساتھ تجارت کرو کہ میں تمہارے ایک کے بدلے میں 700 گنا بڑھا کر اس کو دوں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیات 262 اور 263 میں فرماتا ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے دانے کی طرح ہے جو 7 بالی اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ سامعین کرام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندو تم میری راہ میں علانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح خرچ کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسی صورت کی آیت نمبر 272 میں فرماتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر۔ اللہ فرماتا ہے اور تم علانیہ صدقات کرو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور وہ تمہاری کئی برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ آخر میں خاکسار کی سب احمدی اور مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی میں آپ سب کبھی کوتاہی نہ کریں۔ آپ سب کو چاہیے کہ شریعت محمدیہ کے مقرر کردہ نصاب کے مطابق اس کی ادائیگی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمتوں بخشوں کے علاوہ اس کی جنت کے وارثوں میں آپ کو جگہ نصیب ہو جائے، آمین۔ خاکسار کی یہ بھی دعا ہے کہ اے میرے مہربان اور میرے بزرگ و برتر رب، تو اس رمضان کو ہم سب کی بخشش کا موجب بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج کل نااہل لیڈروں اور بادشاہوں کی سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے پوری امت محمدیہ ایک عذاب میں مبتلا ہے۔ اے مہربان خدا، تو جانتا ہے کہ امت محمدیہ کو اس ذلت اور رسوائی اور ان مصائب اور مشکلات سے نکالنا کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاسی لیڈر یا کسی بادشاہ کا کام نہیں ہے، بلکہ تو نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ امت محمدیہ کو ایک روحانی وجود یعنی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا وعدہ دیا ہوا ہے، جیسا کہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ایت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی دعا کے ساتھ نہ صرف دجال کی ہلاکت ممکن ہوگی بلکہ امت محمدیہ کی رستگاری اور عزت و توقیر بھی اسی کی دعا کے ساتھ وابستہ ہے۔ امت محمدیہ کی رستگاری سے میری مراد ہے کہ ظالم بادشاہوں، ظالم ڈکٹیٹر جو بنے بیٹھے ہیں قائدین مسلمان ملکوں کے، یا بعض لوگ خلافت کے نام پر جعل ساز قسم کے لوگ خلیفے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دراصل ہیں وہ بلائیں جو انسانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے ان پر مسلط ہو چکی ہیں۔ تو اس قسم کی جعل سازوں اور اس قسم کے ظالم بادشاہوں سے رستگاری مراد ہے یہاں پر، اور عزت و توقیر بھی اللہ تعالیٰ پھر ان کو بخشے گا، جیسا کہ اے میرے خدا
عز و جل تو نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو محمدی مسیح عیسی ابن مریم کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا، زی درگاہ خدا مرد باسد اعزاز می آیت، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آیت۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ وہ موعود عیسیٰ ہے جس کو اس وقت بلائے قادیان کھا کے بیٹھی ہوئی ہے، یعنی اس کا راستہ روک کر بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں ہم اس کو نہیں آنے دیں گے، اگر وہ آئے گا تو ہماری دکان کدھر جائے گی، ہمارا کاروبار کس جائے گا۔ میں اپنے جماعتی احمدیہ قبرستان سے تعلق رکھنے والے جو احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں اس کو میں کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو کہ تمہارے ساتھ اس بلائے قادیان کے کھڑپینچوں نے کیا کر دیا ہے۔ کیا یہ مذہب ہے جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی روحانی جماعت ہے؟ آج وہ موعود مسیح عیسیٰ بن مریم اور محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب کا وہ موعود ذکی غلامی مسیح الزماں امت میں موجود ہے، اور آپ سب کو اور پوری امت کو اپنی طرف بلا رہا ہے، لیکن امت اپنی بد عملیوں اور تقوی کی قلت کی وجہ سے اپنے موعود نجات دہندہ کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ اے میرے خدا تو امت محمدیہ کو وہ نور بصیرت عطا فرما جس سے وہ اپنے موعود نجات دہندہ کو پہچان سکے، اور جو مولوی ہیں خواہ وہ غیر احمدی مولوی ہیں احمدی مولوی ہیں، ان کے چنگل سے اللہ تعالیٰ ان کو رہائی بخشے، تاکہ اس طرح نہ صرف امت محمدیہ ذلت اور رسوائی سے باہر آ کر اقوام عالم میں ایک معزز مقام پا سکے، بلکہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کا جو وعدہ یعنی موعود وعدہ ہے وہ بھی پورا ہو سکے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ وعدہ یہاں پر مراد ہے میرا۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، خاکسار نے 1993 میں اپنا جو دعویٰ ہے، اپنا نقطہ نظر ہے، اس وقت کے جو وہ نام نہاد خلیفہ تھا مرزا طاہر احمد، اس کے آگے رکھا تھا اپریل 1993 میں۔ تو آپ یہ سارے پڑھ لیں، الغلام.com پر تینوں میرے خطوط جو میں نے اس کو لکھے تھے اور ان کے جوابات وہ بھی پڑھ لیں۔ تو بہرحال 10 سال تک وہ اپنا خلیفہ صاحب جو بنے ہوئے تھے جماعت کے چھپا کر بیٹھے رہے، حالانکہ ان کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی چھپاتا وہ ہے جو مجرم ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ جس کے پاس دلیل ہو، سچائی ہو، اس کو کسی کے نقطہ نظر کو، کسی کے دعوے کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ مرزا طاہر کو کیا چھپانے کی ضرورت تھی؟ اگر وہ سچا تھا اپنے عقائد میں تو وہ اس عاجز کو بلاتا، اپنی انٹرنیشنل مجلس شورا جو ہے جماعتی احمدیہ کی، اس میں بلاتا، مجھ سے سوال کرتے یہ لوگ تو میں ان کے جواب دیتا، اور میں بھی کچھ سوال کرتا ان لوگوں پر تو یہ جواب دیتے، تو پتہ چل جاتا ابھی حقیقت کیا ہے۔ تو بہرحال وہ کمزور انسان تھا، یہ سب جھوٹ کا پرندہ ہے جس کے پیچھے عام سادہ احمدیوں کو لگایا ہوا ہے۔ اور میری ان کے دور حکومت میں خفیہ یعنی کیل میں 1993 سے لے کر 2003 ان کی وفات تک خفیہ اور خاموش نگرانی رہی میری، کرتے رہے جماعت کے لوگ نا، ارباب اختیار جو ہیں۔ میں صرف جماعت میں صرف امام الصلاۃ کے طور پر نماز پڑھا سکتا تھا، اور کوئی مطلب کہ مجھ پر یہ پابندیاں تھیں ان لوگوں نے لگائی۔ دیکھو یہ کہتی ہیں مذہبی جماعت ہے، روحانی جماعت ہے، کیسے کاذب اور جھوٹے لوگ ہیں۔ 12 دسمبر 2003 کو مرزا طاہر کی فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر خاکسار اپنے دعویٰ کو لے کر، اپنے نقطہ نظر کو لے کر پبلک میں آ گیا الغلام.com کے ذریعے۔ اس کے بعد فوراً ہی موجودہ جو کھڑپینچ ہے، یعنی اتنا بے علم آدمی میں دنیا میں نہیں دیکھا۔ یعنی یہ کہتے ہیں نا خلیفۃ المسیح خامس، مسیح کا خلیفہ خامس۔ یار مسیح کا خلیفہ ہو اور اس کا حال اس قسم کے گنگے طرح ہو، وہ گنگا ہو سکتا ہے بندہ؟ یہ انتہائی بے علم ترین انسان ہے، اور مرزا طاہر کو بھاگتے ہوئے اپنی جو ان کی گدی ہے نا اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کے بندوبست کے لیے صرف مرزا مسرور ملا، تو وہ اسی کے حوالے یہ سارا اپنا دھندا جو تھا ان کا دنیا داری ہے، نام خلافت کا دیا ہوا ہے اور قدرت ثانیہ کا دیا ہوا ہے، سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں۔ عام آدمی بیچارے سوئے ہوئے ہیں، آگے پڑے ہوئے، حضور فرما رہے ہیں
مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا یہ سارے چور ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ سارے ڈاکو ہیں, تمہاری جیبیں کاٹ رہے ہیں. مرزا غلام صاحب کی احمدیت پر انہوں نے ڈاکہ مارا ہوا ہے اور یہ لٹیرے ہیں. اور یہ مولوی وہی مولوی ہیں جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 1500 سال پہلے کہ وہ بدترین مخلوق ہوں گے دنیا میں, آسمان کے نیچے زمین پر بدترین مخلوق ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں. اور اس کے بعد اس نے میرا اخراج اور مقاطعہ جنوری 2004 میں کر دیا. یہ تمہارا نام نہاد خلیفہ جس کو کہتے ہیں حضور پر نور, اور میں اور میرے بچے اس مطلب کی ٹیل میں ہم 16-17 سال سے ہم مقاطعہ کی اخراج کی زدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں احمدیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, دیکھو فرعون کا زمانہ آج سے 3500 سال پہلے کا زمانہ تھا. اس زمانے میں اگر فرعون نے ظلم کیے, آزادی ضمیر کو دبایا, موسیٰ پر ظلم کیے, بنی عیسیٰ پر ظلم کیے, تو وہ دور جہالت تھی. ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے آگے یہ چیز آ سکتی ہے, یہ ان لوگوں کو شعور نہیں تھا اس زمانے میں, تو وہ ہمارے کھاتے رہے. اچھا 1500 سال پہلے ابو جہل نے جو ڈرامے کیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کے حوالے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1500 سال پہلے بھی زمانے میں زیادہ شعور نہیں آیا تھا لوگوں میں. وہ بھی کسی نہ کسی حد تک دور جہالت ہی تھا وہ اس زمانے میں, عربوں میں. تو اس زمانے میں یہ جو عمر بن حشام جو لیڈر تھا مکہ کا, انہوں نے میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال و آپ کے رشتہ داروں کو شیب ابی طالب میں مقاطعہ اور اخراج کر کے بٹھا دیا. میں احمدیوں سے پوچھتا ہوں انصاف سے کام لو, انصاف کرو کہ آج وہی کچھ جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا, کس نے کیا تھا؟ ابو جہل نے کیا تھا. آج وہی کچھ تمہاری اس بلائد قادیان کے کھڑپینچ نے میرے ساتھ نہیں کیا ہوا, میرے ساتھ بچوں کے ساتھ نہیں کیا, میری جماعت کے اور میرے دوسرے ساتھی جو ان سب کے ساتھ انہوں نے سب نہیں کیا ہوا. تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم میں سے کون ابو جہل کی خصلتوں کا پیروکار ہے, اور ہم میں سے کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور ان کے احکامات کا فرمودات کا پیروکار ہے. آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی. علاوہ اس کے یزید نے کیا کربلا میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید پلید نے وہاں پر اس کا حقہ پانی بند کر دیا. پتہ ہے آپ لوگوں کو, ہر سال کے بعد جب یہ شیعہ حضرات ہیں یہ اپنے سینے کوڑنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جو نمونہ دکھایا, اس میں اس نے امت محمدیہ کو ایک سبق دیا کہ ہمیشہ ظالموں کے آگے انسان کو چاہیے کہ ڈٹ جائیں, اپنا سر کٹا دیں, لیکن سچائی اور حق پر آنچ نہ آنے دیں, کھڑے ہو جائیں. تو یہ وہ سبق دے گئے تھے اپنا سر کٹا کر میدان کربلا میں. اور ہمارا کیا حال ہے؟ میں 16-17 سال سے جماعتی احمدیہ قبرستان میں اسی جماعت میں پیدا ہوا, پیدائش در پیدائش میں بھی احمدی ہوں. میں کیل میں 32-33 سال سے رہ رہا ہوں, ربا میں رہا ہوں, ڈاور میں رہا ہوں, لاہور میں رہا ہوں, کراچی میں رہا ہوں. جماعت کے لوگ جانتے ہیں میرے کردار کو, میرے گفتار کو, میں کس قسم کا آدمی ہوں. اس کے باوجود یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے عرصہ دراز سے ادھر کیل میں جب سے میں نے اپنا نقطہ نظر 2004 جنوری سے میں نے اوپن کیا ہے, تو ان لوگوں نے وہی ابو جہل کا وہ جو رویہ تھا شیب ابی طالب والا, یا یزید نے جو ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا, یا فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا تھا, وہی سلوک انہوں نے کیا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا آپ میں تقویٰ نہیں ہے؟ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ کلمہ گو نہیں ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں کہ محمد علیہ السلام کا کیا رویہ تھا, اس کے ساتھ کیا کیا تھا مخالفوں نے, ظالموں نے, ابو جہل نے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رویہ تھا, اور اس کے ساتھ ظالم یزید نے کیا کیا تھا. آج اسی طرح ہماری جماعتی احمدیہ میں بھی ایک انسان مظلوم بیچارہ اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے, اس نے دعویٰ پیش کیا ہے. تو کیا دعویٰ پیش کرنا, نقطہ نظر پیش کرنا گناہ ہے؟ اگر یہ گناہ ہے تو 1 صدی پہلے تو مرزا غلام صاحب نے بھی یہ پھر گناہ کیا ہوا ہے. تو 1500 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گناہ پھر کیا تھا, نعوذ باللہ. ہر نبی نے, ہر مسلم نے اپنے وقت پر نعوذ باللہ من ذالک اگر میرا نقطہ نظر پیش کرنا ہے یا دعویٰ پیش کرنا گناہ ہے, تو ان سب نے پھر اپنے وقت میں یہ گناہ ہی نعوذ باللہ کیے تھے, جبکہ یہ گناہ نہیں ہے. اللہ حق دیتا ہے ہر انسان کو, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو ان لوگوں نے مطلب کہ انی, جیسا کہتے ہیں نا کہ جماعت پر قبضہ کر کے 1954 سے انی انہوں نے بچائی ہے, اور نام لیتے ہیں, لانتی اتنے لوگ ہیں, نام لیتے ہیں خلافت کا,
बड़ा मुक़द्दस सा नाम है ना इस्लाम में, फ़ौरन ही सोचने शुरू होते हैं आदमी कि यार वो खिलाफत, यानी फिर कुदरत सानिया, फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का नाम लेते हैं, मसीह मौद, आसम पर दरूद भी भेजते हैं और अल्लाह का भी नाम लेते हैं। इतने इतने खबीस किस्म के ये लोग हैं, यानी दुनिया के दीन के बेस में दुनिया कमाने वाले ये लोग हैं। इन लोगों ने 1914 से तुम लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। ये वही लोग हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को इल्हाम हुआ था कि 9 अप्रैल 1907 को बलाए दमिश्क, मैंने गुज़श्ता साल 2 अगस्त 2019 के खुतबा जुमा में साबित किया है मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के इल्हामों और आपके फरमूदात के ज़रिए कि ये 1914 से ये टोला जो है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद एंड कंपनी, ये बलाए कादियान है। क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने कादियान को दमिश्क से तशरीह दी है। और आप वो मेरा खुतबा सुने गुज़श्ता साल का, और फिर ये एक इल्हाम हुआ था उखरजा मिनहुल यजीदियून। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब अज़ाल्लाह हम में लिखते हैं कि कादियान में यजीदी सिफ्त लोग पैदा किए गए हैं। मैं आम अहमदियों से पूछता हूँ ये कौन लोग थे, कौन हो सकते हैं? ये वही हो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद एंड कंपनी, ये सारे लोग जो होते हैं यही यजीदी सिफ्त लोग हैं। क्योंकि इंसान अगर कोई कहता है तो उसका कहना सच नहीं हो सकता। इंसानों के रवैये सच हुआ करते हैं। एक इंसान कहता है कि नमाज़ पढ़ो, लेकिन अमलन उसका हाल ये है कि नमाज कभी नहीं हो पढ़ता, तो उसका जो कहना है वो सच नहीं है, उसका रवैया सच है कि वो बेनमाजी आदमी है। ऐसे ये लोग हैं, अमलन नाम लेते हैं मोहम्मद सम का, दरूद भी भेजते हैं, अल्लाह ताला का नाम भी लेते हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का भी नाम लेते हैं, लेकिन जो इनका अमल है, मैं खुदा की कसम खा कर कह रहा हूँ, रोज़े के साथ हूँ मैं इस वक्त, मैं मेरे रसूल पर खड़े होकर, कि इनका अमल जो है सारा ना दीन इस्लाम के मुताबिक है, ना अहमदियत की तालीम के मुताबिक है, ना मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के फरमुदात के मुताबिक है। ये बागी लोग हैं, दीन के बागी लोग हैं, लेकिन दीन के भेस में अपनी दुनिया कमाते फिर रहे हैं और आप लोगों को इन्होंने गुमराह किया हुआ है। अलावा इसके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा ताहिर के शेरों का मैंने अपनी वो जो मेरे खतूत हैं उसमें मैंने जिक्र किया हुआ है। मेरी किताब ग़ुलाम वसी व ज़मा में ये सारी बातें पढ़ लें तो मैंने मिर्ज़ा ताहिर अहमद को भी लिखा था कि ये जो आप नज़में लिख रहे हैं, अल्लाह ताला आपके मुंह से ये चीज़ें निकलवा रहा है। और मैंने फिर इसकी पूरा मतलब कि ग़ुलाम वसी व ज़मा जो किताब है मेरी, उसका पहले हिस्से का आखिरी जो चैप्टर है ना, इमाम वक्त की हैरत अंगेज़ बशारत, वह आप पढ़ें, तो मैंने उनको लिख कर भेजा था कि आप जो शेर कह रहे हैं इसमें आप क्या पैगाम दे रहे हैं लोगों को। तो फिर मैंने उनको ये भी कहा था कि देखें ये जो मैं आपके शेरों की मानी करता हूँ अल्लाह के दिए हुए इल्म की रोशनी में मैं कर रहा हूँ, मैं अकल से नहीं कर रहा। और फिर मैंने यही भी कहा था उसको कि देखें आप पूरी जमात से अपने शेरों को मैंने पूछें और मेरे माने तो आपके पास पहुँच गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो जमाती अहमदिया में से किसी अगर एक अहमदी में वो मैंने आपके शेरों के कर दिए जो मैं कर रहा हूँ, तो फिर मेरे मुतल्लिक़ भी समझ लेना कि मैंने भी अकल से ये आपकी शेरों की मैंने निकाल ली है। ये जो बात है मेरी ग़ुलाम वसी व ज़मा किताब जो है उसके सफ़ा 86 और 87 पर आप पढ़ लें, तो मैंने लिख कर दी थी, वो खामोश हो गए। तो उसके बाद लेकिन फिर वो गद्दी है ना, ये नाम निहाद खिलाफत वगैरह सब झूठ है। एक गद्दी है, गद्दी को उसने बचाना था, फिर वो बचाते बचाते उसको सिर्फ मिर्ज़ा मसरूर साहब मिले। मैं आज चंद शेर जो हैं उनके ज़िक्र करता हूँ कि मैंने उनका ये इन शेरों का शेर मिर्ज़ा ताहिर के हैं जो मैंने तर्जमे किए हैं, जो बताया है कि इनके मतलब क्या है वो मैंने खुद बताया, अल्लाह के दिए हुए इल्म की रोशनी में बताया था। तो आप मेरी किताब में से ये शेर पढ़ें। तो मसलन वो कहते हैं, एक मर्द हक़ की दुआ, बड़ी मशहूर नज़म उन्होंने लिखी थी, उसके 4 शेर इस तरह हैं कि 2 घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफ़ते ज़ुल्म तो जौ टल जाएगी, आहे मोमन से टकरा के तूफ़ान का रुख पलट जाएगा, रुत बदल जाएगी। अगला शेर इस तरह है कि ये दुआ ही का था मोज़ा के असा, साहिरों के मुकाबिल बना इजतहा, आज भी देखना मर्द हक़ की दुआ, सहर की नागनों को निगल जाएगी। देर अगर है तो अंधेर हरगिज़ नहीं, कौल उम्मली लाहुम इन्ना कैदी मतीन, सुन्नत अल्लाह है ला जर्म बेयकीन, बात ऐसी नहीं कि बदल जाएगी। असरे बीमार का है मर्ज ला दवा, कोई चारा नहीं अब दुआ के सिवा, असरे बीमार का है मर्ज ला दवा, कोई चारा नहीं अब दुआ के सिवा, ए ग़ुलाम मसीह ज़मा हाथ उठा, मौत आ भी गई हो तो टल जाएगी। तो ये जो ग़ुलाम मसीह ज़मा और उसका हाथ उठाना, ये सारा जो वाक़या है जमाती अहमदिया में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के बाद ये आजिज़
واحد و وجود ہے جس کے ساتھ یہ ہاتھ اٹھانے کا واقعہ ہو چکا ہے. یہ مرزا طاہر کے شعر میں یہ موجود ہے. تو انہوں نے میرے سے پوچھ کے یہ شعر نہیں کہے تھے، نہ انہیں پتہ تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ ان کے منہ سے نکلوا رہا تھا. تو بہرحال یہ بڑی تفصیل جو ہے یہ ساری خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزمان کے مقدمہ میں آپ پڑھیں دیکھیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے، میں 16 سال سے ان کو مناظرے کی طرف بھی بلا رہا ہوں، اور ان کو تنگ آ کے گزشتہ سے پیوستہ سال 2018 میں نے مبالغے کا پھر ان کی دعوت دی مرزا مسرور کو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم میں سے کون حق پر ہے اور کون دجل اور فریب کاری کرتا پھر رہا ہے اور کون جھوٹ کا پیروکار ہے. تو اس سے بھی جناب یہ بھاگ گیا. یہ ساری الغلام.com پر آپ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ کہہ رہا ہوں. تو میں اب بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ اتنی سختی انہوں نے، یہ دیکھیں نا، ان لوگوں نے 1954 سے لے کر قبضہ کر کے جماعت پر، مرزا غلام صاحب کی یہ جماعت ہے، یہ قابض گروپ ہے، انہوں نے مارشل لا لگایا ہوا ہے. کسی انسان کو کوئی آزادی ضمیر کا حق نہیں، اور ممبر رسوس پر کھڑے ہو کر دھواں دار تقریر کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حق ہے بات کہنے کا، سوچنے کا، بات بتانے کا، نظریہ قائم کرنے کا. مرزا طاہر کا 5 دسمبر 1986 کا وہ جو خطبہ جمعہ میری کتاب غلام مسیح الزمان پیش لفظ میں وہ پڑھیں، وہ کیا کہتا تھا. عملاً ان کا یہ حال ہے کہ کوئی انسان کوئی اپنا نقطہ نظر، کوئی اپنا بات نہیں کر سکتا. دیکھو میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے. حالانکہ میں نے ان کا یہ جو 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جمعہ ان کے اپنے پیش لفظ میں لکھ کر آگے ان کے رکھا تھا اپنا مقدمہ. بھی کم از کم اس کو شرم آنی چاہیے نا، شرم تو آئے گی نا کہ میرے الفاظ ہے، لکھنے والے نے میرے آگے رکھ دیے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ جلال میں آ گیا. بھئی یار یہ کیسے اس میں کیل میں کسی احمدی کو کیسی ضرورت مل گئی یہ لکھنے کے لیے. تو حالانکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. اللہ کہتا ہے کہ مومنو تم وہ بات نہ کہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. اگر تم ایسا کرو گے، یعنی ایسی باتیں کہو گے جن پر عمل نہیں کرتے، وہ بڑا گناہ ہوگا آپ کا. یہ سورۃ صف کی آیات ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے قول و فعل میں ہی تضاد ہے. یہ کہتے کچھ ہیں، یہ سب ان کی ڈرامہ جال سازیاں ہیں. عمل کوئی انہوں نے عام احمدی مسلمان کو کوئی انہوں نے کوئی حق نہیں دیا ہوا. ہر چیز چھینی ہوئی ہے، مارشلہ لگایا ہوا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں آخر پہ خطبہ کے کہ دیکھیں ان لوگوں نے 16-17 سال سے نہ میرے ساتھ مناظرہ، گفتگو، نہ مبالغہ، یہ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں. مقاطعہ، اخراج اور مارشل لا کی زد میں ہوں. لیکن میں آج کل کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ ظلم ہے ان کا، اب آہستہ آہستہ میں اور یہ جماعت احمدیہ قبرستان اور پوری دنیا مرزا طاہر کی اسی شعر کی طرف اب آ چکی ہے. کیا وہ شعر ہے؟ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا. اے غلام مسیح الزمان ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. اے میرے بے علم سادہ قبرستانی احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ تمہارے بلائے قادیان کے کھڑپینچ ہیں جنہوں نے اس عاجز پر اور میرے بچوں پر، میرے ساتھیوں پر ظلم و ستم اور سفاکیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اگر اس عاجز کی جگہ آپ میں سے کوئی ہوتا تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کرنا تھا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور ہوتا جماعت احمدیہ کو کوئی فرد کو ہوتا، میں جیسے کہ تمہارا رویہ، میرا رویہ ایسا نہ ہوتا. ڈٹ کے اس کا ساتھ دیتا اور سچے انسان کا، اور اس کے لیے ہر قسم کی جو میں قربانی دے سکتا تھا میں ضرور دیتا. خاموش نہ ہوتا، کیونکہ خاموش تو گنگا شیطان، مطلب ہوتا ہی وہ گنگا شیطان ہے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آج کل یہ جو شعر ہے مرزا طاہر کا، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا. اے غلام مسیح الزمان ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. آج کل جو دنیا جس مصیبت کی زد میں ہے، اللہ تعالیٰ کے جس عذاب میں مبتلا ہے، اللہ نے ان کو پکڑا ہے پوری دنیا کو اب. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے رسول بھیجنے سے پہلے کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا کرتا. یہ میرے اصول کے خلاف ہے کہ میں کسی قوم پر عذاب بھیج دوں جبکہ میں نے ان کی طرف رسول ہی نہ بھیجا. یقیناً یہ عاجز 16-17 سال سے جماعت احمدیہ قبرستان میں بھی اپنے دعوے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور یہ اخراج مقاطعین کی سزائیں بھگتتا پھر رہا ہے. اور نبی یہ بھی یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے تھے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، غلامی میں جو انسان بھی بطور مجدد کھڑا ہوتا ہے وہ بھی ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی اتمام میں حجت کر دی دنیا پہ. اور آج کل
اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اور یہی وہی شعر ہے، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا۔ اے میرے سادہ احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں، مان جاؤ میری بات، یہ مرزا طاہر کی شعر جو ہے عملاً یہ پورا ہو رہا ہے۔ اب عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کی سوا۔ پوری دنیا اس وقت اس مصیبت، اس عذاب میں جس کا کہ کوئی علاج نہیں ان کے پاس، اس میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس کا چارہ صرف اور صرف دعا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ یہ جو واقعہ ہے میرا مقدمہ پڑھیں اور میرا دوسرا خط پڑھیں، وہاں پر یہ سارا واقعہ موجود ہے، کس طرح اس عاجز نے کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً کچھ 8 شعر دیے، اور پھر چند مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو ایک خواب دکھایا لاریاں کے مشرق کی طرف۔ میں اپنے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے روبرو کھڑا ہوں تو حضور صاحب فرماتے ہیں مجھے کہ غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو۔ تو میرے سے یہ کہنے کے ساتھ ہی حضور صاحب نے ہاتھ آسمان کی طرف دعا کے لیے اٹھا لیے، تو میں نے بھی اٹھا لیے۔ تو حضور صاحب نے بھی دعا شروع کر دی، تو میں بھی وہاں پر دعا کر رہا تھا۔ میں وہاں پر وہ منظوم الہامی شعر پڑھ رہا تھا کہ جو چند مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالے تھے، کیونکہ میں تو شاعر ہی نہیں ہوں، میں تو کبھی شعر نہیں کہا۔ اے میرے، وہ شعر اس طرح ہے، اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے۔ میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا۔ گلیوں میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں۔ تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے۔ اس شعر میں ذکی بننے کی دعا بھی اللہ نے مجھے سکھا دی۔ تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے۔ ہر آن رکھوں دی کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم۔ اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں میں جلاؤں۔ اسلام پر جیوں میں، اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں۔ برائی سے بچوں اور زبان پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کر حفاظت۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنا کلام ہے سارا الہامی ہے، اس عاجز کے دل پر اللہ نے نازل فرمایا۔ اور میں نے اپنے آقا حضرت محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے روبرو جو میں نے ہاتھ اٹھائے تھے دعا کی تھی، یہی دعا میں نے کی تھی۔ اور میں نے یہ دعا یعنی امام وقت حضرت مرزا غلام صاحب کی دعا میں شامل ہو کر کی تھی، تو ان کی دعا مقبول ہے۔ میں نے وہاں پر لکھا ہوا ہے، بارہا میں اپنے خطبات میں بتا چکا ہوں کہ اللہ نے مجھے بتایا تھا، بعد میں، پہلے نہیں مجھے بتایا، 6 سال کے بعد اللہ نے بتایا کہ وہ مرزا غلام صاحب نے جو ہاتھ اٹھائے تھے دعا کی تھی، وہ دعا تھی چلہ ہوشیارپور میں جو انہوں نے 40 روز کی تھی اللہ کی، وہ دعا تھی۔ اور میں نے جو دعا کی وہ میں نے ابھی پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اس خاکسار کے دل میں ڈالی اور میں نے پھر کی وہاں پر۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، تم جو مرضی کر لو، میرا مقاطعہ بائی کاٹ، گھراؤ جلاؤ کر لو، خدا کی قسم میرا خدا تمہیں اب عبرت کا نشان بنا دے گا اگر تم باز نہ آئے اس بات سے۔ پھر میں کہتا ہوں، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ جو کرونا وائرس ہے میں بتا دیتا ہوں، اس کی کوئی دوائی کسی کو نہیں مل سکتی۔ بے شک کوششیں کریں، سائنٹسٹ کریں، جو مرضی کریں، نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ اس کی دوائی بھی ایجاد ہوگی، اللہ تعالیٰ کرے گا جب چاہے گا، جب تمہیں ٹھیک کر لے گا۔ دنیا جو اس وقت ظالم بادشاہ ہیں، خدا بنے ہوئے ہیں، کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں ہمارے عربی بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پوری امت محمدیہ میں مسلمانوں کے ساتھ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اب ٹھیک کرے گا دنیا کو، اور ٹھیک کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں دماغ میں اس کرونا جو بیماری ہے اس کے علاج بھی کو ڈال دے گا۔ لیکن پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پورا کام کرے گا، دکھائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ محاورہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اب یہ لوگ، میرا جو مرسل ہے، جو میرا مامور ہے، اس کی باتوں کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ وہ جلال ہے اللہ کا، جس کے موعود نشان رحمت کے متعلق اللہ نے فرمایا ہوا ہے، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔
اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. میں سمجھتا ہوں یہ کان اللہ نزل من السماء کا نظارہ ہے دنیا میں، اور یہ وہی جلال ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی پیشگی مسیح موعود میں ذکر فرمایا ہوا ہے اپنے برگزیدہ بندے مرزا غلام احمد السلام پر. تو میں اسی پہ اپنا اب خطبہ ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہوش کے ناخن لینے کی عقل دے، فہم دے. اور آپ کو چاہیے کہ انسان کو چاہیے کہ ایک مسلمان کا تو فرض ہے حق اور سچ کے لیے قربانی کرے، وہ کھڑا ہو جائے، اور اسی میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے. یہی ہم مرزا غلام صاحب چاہتے ہیں کہ میرے پیروکاروں کو بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ حق اور سچ کے لیے وہ قربانیاں دیں، کھڑے ہو جائیں. یہی چیز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہمارے نصیحت بھی ہے، ان کی سنت بھی یہی ہے کہ ساری زندگی انہوں نے حق اور سچ کے لیے قربانیاں دی تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی سنتوں پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له. ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.